اب سامعین محترم، اگر بے کا ترجمہ کریں ساتھ تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی ہستی ہے جو غائب ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایمان لانا، فرق یہ ہو گیا، اور یا غیب پر ایمان لانا ہے۔ پچھلے عشرے میں میں نے ایک تھوڑی سی گفتگو کی تھی اصول دین پر، کہ توحید اصول دین ہے اور توحید کسی نے دیکھی نہیں۔ جب توحید نہیں دیکھی تو عدل بھی نہیں دیکھا۔ امام ہمارا اصول دین نہیں، ہمارا اصول دین ہے امامت، عہدہ، سٹیٹس۔ اب وہ سٹیٹس بھی ہم نے نہ سرکار کو ملتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے سرکار کو امام بنتے ہوئے دیکھا، نہ سرکار کو ہم نے نبی بنتے ہوئے دیکھا، کیونکہ جس وقت وہ نبی تھے اس وقت دیکھنے والا ہی بھی کوئی نہ تھا، نہ کوئی دیکھنے والا انسٹرومنٹ تھا، کیونکہ سرکار کہتے ہیں وہ جو سب سے پہلا دیکھنے والا تھا وہ ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا تو میں نبی تھا۔ تو وجہ ہے نا، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو میں نبی تھا۔ تو ہمارے اصول دین میں ہے نبوت، امامت اور قیامت ابھی آئی ہی نہیں۔ تو یہ جو پانچوں اصول دین ہیں وہ چونکہ اوجھل ہیں، غائب ہیں، ان پر ایمان لانا اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو وجہ ہے نا، بہت سی باتیں میں نکالتا جا رہا ہوں صرف غائب کے لیے کہ غائب کیا ہے۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ کے 12ویں امام کہاں غائب ہیں؟ تو وجہ ہے نا بھائی، ساری دنیا اگر اس بات پر حیران ہے کہ وہ غائب کیسے ہیں، میں اس بات پر حیران ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ جو معصوم تھے یہ اس دنیا میں رہے کیسے۔ بہت سے لوگ جب ان معصومین کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہم جیسے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان معصومین کے بارے میں ایسے نظریات رکھتے ہیں کہ جیسے یہ خدا جیسے ہیں۔ تو وجہ ہے نا، میں کڑوی بات تو نہیں کر رہا، میں بالکل وہ بات کر رہا ہوں جو معاشرے میں ہوتی ہے، کہ بعض لوگ یہ تفریق کیوں ہے، وجہ کیا ہے اس بات؟ میں عرض کر سکتا ہوں کچھ بات، درمیانی سی بات۔ میرے استاد کا جملہ ہے، قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں لوگ الزام دیتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو در حقیقت انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ محمد و آل محمد کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے ملا دیا، ہم انہیں کہاں اللہ سے ملاتے ہیں؟ اے دیال، تو یہ کیا تفریق ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ محمد و آل محمد کو اتنا پاکیزہ جانتا ہے کہ وہ اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں وہ ہم جیسے انسان تھے۔ تو یہ تفریق کیوں ہے؟ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس پہ۔ در حقیقت اللہ کی ایک خصوصیت ہے، اللہ پاک کا ایک نام ہے اللطیف ہو۔ لطیف کسے کہتے ہیں؟ باریک کو لطیف نہیں کہتے۔ تو وجہ ہے نا، اللہ کون ہے؟ لطیف ہے، بہت ہی لطیف ہے۔ اس کی لطافت اس بات کی اجازت نہیں دیتی
کہ ہم جیسے کثیف لوگوں سے ملے. لطیف کا الٹ کثیف ہوتا. اب ہم سے وہ مل نہیں سکتا کیونکہ وہ لطیف ہے اور ہماری روحیں کثیف ہیں. بھئی جسم تو دور کی بات ہے، ہماری روحیں بھی اتنی کثیف ہیں کہ وہ اللہ کی لطافت سے نہیں مل سکتی. بڑی ہی لطیف روح والا کہیں اللہ کی ایک جھلک دیکھ لے تو بہت دیر تک وہ استغراق میں رہتا ہے. توجہ ہے نا؟ سمجھنے والے سمجھ گئے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا جس کا ایک سرا اللہ کی لطافت سے ملتا ہے، ایک سرا ہم جیسوں کی کثافت سے ملتا ہے. اب یا علی اب جب ہم میں سے کوئی ان کا وہ سرا دیکھ لیتا ہے جو ہم سے مل رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمارے جیسے ہیں. اور اگر کوئی نظر والا ان کا وہ سرا دیکھ لیتا ہے جو اللہ سے مل رہا ہے تو وہ کہتا ہے یہ اس جیسے ہے. یا اللہم صلی علی. تو سامعین محترم، ہم انہیں اللہ سے نہیں ملاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے آشنا کیا ہے، ہمیں اللہ سے روشناس کرایا ہے. اگر میرا خطبہ ذہن میں ہے تو ایک واقعہ پڑھتا چلوں، اجازت ہے نا؟ صلوات پڑھیں، باواز پڑھیں. کیا ہوا؟ سرکار کے ایک چچا ابن عباس، آپ نام سے آشنا ہیں، سرکار کی وصال کے بعد، سرکار امام الانبیاء کے وصال کے بعد انہوں نے مولا علی کو دیکھا. تو وجہ ہے نا، کسے دیکھا؟ مولا علی. میری ساری مجلس اگر محو ہو جائے کوئی دکھ نہ ہوگا، یہ جو بات ہے یہ ضروری ہے. سرکار کو دیکھا، مولا کے سر پہ مولا کا امامہ تھا. تو وجہ ہے نا، پتہ نہیں کسے سمجھ آئی. مولا کے سر پہ مولا کا امامہ تھا. اچھا، سرکار کی ابا مولا علی کے دوش پہ تھی. سرکار کا ازار بند مولا کے پاس تھا. سرکار کی انگوٹھی سرکار کے پاس تھی. تو وجہ ہے نا، سرکار کے جوتے مولا نے پہن رکھے تھے. تو ابن عباس نے دیکھ کر ایک بات کہی، یا علی، آپ نے سرکار امام الانبیاء کے تمام ترکہ جو کچھ ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے، ہمیں کچھ نہ دیا. تو وجہ ہے نا، ہمیں کچھ نہ دیا. تو کوئی ایک آدھ چیز ہمیں بھی عنایت کریں. تو وجہ ہے نا، بات کو غور سے سننا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے. مولا نے کہا، اچھا چچا ایک کیوں؟ مولا نے وہ سارے امامہ اتارا، ابن عباس کے سر پہ رکھا. ابا اتاری، ابن عباس کو پہنا. ازار بند، جوتے، انگوٹھی. تو وجہ ہے نا، پریشان نہ ہوئیے، بڑی بات کرنے لگا. جب پہنا دیے تو کہا، چچا ذرا چل کے دکھائیں. تو وجہ ہے نا، ابن عباس نے کہا، یا علی یہ کیا کر دیا آپ؟ میں نے کیا کیا؟ مجھ پہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے پوری کائنات کا وزن آ گیا.
اچھا چلیں وزن کو ہلکا کرتے ہیں. مولا نے امامہ اتارا. تو وجہ ہے نا, امامہ اتارا. کہا اب چلیں. نہیں. پوشاک اتاری, اب چلیں. نہیں. ازار بند اتارا, جوتے اتارے, حتیٰ کہ آخر پہ صرف انگوٹھی رہ گئی. انہوں نے کہا بھئی ابھی بھی میں نہیں چل سکتا. اچھا مولا نے انگوٹھی بھی اتاری. کہا اب چلیں. چل پڑے. یہ کیا ماجرا؟ کہا مولا نے بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ مولا کے حرم سے باہر آیا, نام ہے حسن. جیسے ہی باہر آیا مولا نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا. توجہ ہے نا, وہی پوشاک مولا حسن کے اوپر رکھی, وہی ازار بند پہنایا, وہی جوتے پہنائے, وہی انگوٹھی پہنائی, اور کہا حسن بیٹا ذرا میرے چچا کو چل کے دکھانا. ہاں صلوات پڑھیں. مولا حسن نے چل کے دکھایا اور کہا چچا اب پتہ چلا کہ ترکے کا اصل وارث کون ہے. تو وجہ ہے نا, اور یہ ترکہ سرکار نے آپ کو کیوں نہ دیا؟ یہ اس لیے نہ دیا. تو سامعین محترم بات یاد آ گئی کہ جب کربلا کا میدان تھا مولا نے یہی لباس شہزادہ علی اکبر کو پہنایا. شہزادہ علی اکبر کو پہنایا, امامہ پہنایا, ابا پہنائی, کمر بند پہنایا, جوتے پہنائے مولا. اور شہزادہ علی اکبر کو کہا اکبر بیٹا مجھے پہلے چل کے دکھاؤ. جب سرکار چلے نا تو دراصل مولا نے انہیں کیا بتایا کہ دیکھو, مولا کے الفاظ بھی ہیں, یا اللہ گواہ رہنا اب میں اسے میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں تیرے نبی کی شبیہ ہے. تو انہوں نے دراصل اکبر کو شہید نہیں کیا, شہزادہ علی اکبر کو شہید نہیں کیا, انہوں نے دراصل محمد کو شہید کیا. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ سرکار کی شبیہ ہے. مولا نے شہزادہ علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا اور چلنے لگے. تھوڑی سی شہزادے کی بات کرتا چلوں نا. سرکار چلے تو مولا بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے. شہزادہ علی اکبر نے گھوڑا روک لیا, کہا بابا میں اتروں؟ مولا نے کہا نہیں بیٹا تم میدان میں جاؤ. مولا پھر آپ کیوں میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں؟ کہا اکبر بیٹا تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ میرے دل میں کیا ہے. اچھا میں اس بات پر کافی سوچا کرتا تھا, فکر کرتا تھا کہ اگر مولا حسین شہزادے کو میدان میں بھیج دیتے, مولا حسین کا ہمارے دل و نگاہ میں بڑا قد ہے, ہم مولا حسین سے بہادر کسی کو نہیں سمجھتے, تو شہزادہ علی اکبر کے ساتھ اتنا پیار کیوں کیا؟ تو میں دو حسین مولا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک طرف مولا حسین وہ ہیں جن کے دل میں اتنی بہادری ہے, اتنی استقامت ہے کہ ان کا بیٹے کے لیے بھی کہ بیٹا اگر قتل بھی ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, کوئی پرواہ نہیں, کیا ہو گیا تو
اور دوسری طرف ہم یہ روایات پڑھتے ہیں، ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ مولا حسین جب خیمے سے شہزادہ علی اکبر کی طرف چلے تو ان کی داڑھی سیاہ تھی، اور جب شہزادے کی لاش پر پہنچے تو مولا کی ساری داڑھی سفید تھی۔ بھئی ایک طرف مولا حسین بڑے بہادر، ایک ایسے بہادر کا ہمارے ذہن میں نقشہ ہے، اور ایک طرف ایسے مولا حسین ہیں جو رو رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے سمجھا نہیں۔ مولا حسین یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے دل میں اکبر کے لیے کوئی جذبات نہیں، میرے دل میں ایسے جذبات ہیں کہ میری داڑھی سیاہ تھی، اور جتنی دیر میں اکبر کے پاس پہنچا ہوں میری داڑھی سفید ہو گئی۔ ایسے علی اکبر کو میں جس پر قربان کر رہا ہوں اسے دین کہتے ہیں۔ مولا حسین نے یہ بتایا، یہ سبق دیا ہے کہ میں جس دین پر، اللہ کے دین پر قربان کر رہا ہوں اسے میں کتنا قیمتی سمجھتا ہوں۔ اچھا، مولا حسین نے شہزادہ علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد علی اکبر رک گئے۔ مولا نے کہا آپ کیوں نہیں جا رہے میدان میں؟ کہا بابا ذرا میرے گھوڑے کی جو پشت ہے اس پہ دیکھیں۔ دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جس نے گھوڑے کے ایک طرف کو پکڑ رکھا ہے اور کہہ رہی ہے اکبر ہم سے بھی تو ملتے جاؤ۔ شہزادہ علی اکبر نے بہن کو رخصت کیا۔ بھئی ایک عجیب سی بات ہے، میں نے بہت سے شہداء کا پڑھا ہے، سخت مصائب میں نہیں پڑھتا لیکن بہت سے شہداء کا پڑھا ہے۔ شہزادہ علی اکبر وہ واحد شہید ہے جس کی زندگی میں اس شہید کا ماتم کیا گیا۔ جب شہزادہ علی اکبر چلے ہیں تمام بیویوں نے شہزادے کے گھوڑے کے گرد ایک حلقہ بنایا اور علی اکبر کی زیارت کی۔ شہزادہ علی اکبر چلتے ہیں اور میدان میں آ کے شہزادے نے جنگ شروع کی۔ شہزادہ علی اکبر کی نظر فوجوں پہ ہے۔ مولا حسین ایک جگہ کھڑے ہو گئے، مولا حسین کی نظر شہزادے پہ ہے۔ ایک ٹیلے کے ساتھ علی کی بیٹی بیٹھی ہیں، ان کی نظر حسین پہ ہے۔ مسلح پر بیٹھی ہوئی شہزادہ علی اکبر کی ماں کی نظر علی کی بیٹی پہ ہے۔ تو وجہ ہے نا، ایک تار بنی ہوئی ہے۔ بس کچھ دیر گزری، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، آقا زادی دروازے پہ گری، اکبر کی ماں سجدے میں گری۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہزادہ علی اکبر کی ماں نے اس سجدہ شکر سے اس وقت سر اٹھایا جب سر پہ چادر نہ تھی۔ علی القوم الظالمین۔ انہی روتی آنکھوں کے ساتھ ایک دعا کرے، مولا جن جن کے جوان بچے بیمار ہیں، مولا شہزادہ علی اکبر کا صدقہ ان کی اس بیماری سے انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ یا رب محمد وآل محمد یا قدیم الاحسان، یا رب بارہ امام چہار دا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے ذمہ جتنی دعائیں ہیں مولا انہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ وما علینا۔